वेलकम बैक टू इल्ज़ा इंग्लिश हब। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना टेंस नंबर 3 जो कि है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी पिछली 2 वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम कौन कौन सी हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस टेंस की डेफिनेशन को विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। फिर हम समझेंगे इस टेंस के इस्तेमाल के बारे में कि इसको हम कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं। 3 हम इसके स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे और लास्ट में हम इसके कुछ कॉमन मिस्टेक्स को भी पढ़ेंगे ताकि इस टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो इस टेंस की डेफिनेशन कुछ यूँ है कि ये एक ऐसा टेंस है जो पास्ट के कंप्लीटेड एक्शन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उस पास्ट के एक्शन का प्रेजेंट में अब भी कोई असर मौजूद हो, यानी कि ये पास्ट और प्रेजेंट को आपस में कनेक्ट करता है। ये दरअसल पास्ट के एक्शन को रिलेट करता है प्रेजेंट के रिजल्ट के साथ। इसका मेन फोकस प्रेजेंट के रिजल्ट पर होता है, जिस बुनियाद पर हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया क्लियर हो जाए कि किस तरह ये टेंस पास्ट को और प्रेजेंट को आपस में रिलेट करता है। नंबर 1, आई हैव ईटन फूड। अब ये जो काम है ये माजी में मुकम्मल हो चुका है और इसका प्रेजेंट रिजल्ट ये है नाउ आई एम नॉट हंग्री, यानी कि माजी में जो काम मुकम्मल हो चुका है उसका प्रेजेंट में ये रिज़ल्ट है कि अब उसको भूख नहीं लगी। यानी हम जिक्र तो पास्ट के एक्शन का कर रहे हैं लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो प्रेजेंट के रिज़ल्ट पर है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। ये काम भी मुकम्मल हो चुका है और उसका रिज़ल्ट ये है नाउ आई एम फ्री, यानी कि पास्ट के एक्शन के बारे में बात करके हम प्रेजेंट के रिज़ल्ट के बारे में बताना और समझाना चाह रहे हैं। यानी उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है और अब वो प्रेजेंट टाइम में फ्री है। नंबर 3, शी हैज़ गॉन टू स्कूल। ये काम भी हो चुका है और उसका प्रेजेंट में ये इफ़ेक्ट है कि वो अब घर पर मौजूद नहीं है। नाउ शी इज़ नॉट एट होम, यानी हमने मेंशन तो पास्ट को किया है लेकिन हमारा जो मीनिंग है वो प्रेजेंट में छुपा हुआ है। इसी तरह चौथी एग्जांपल भी है शी हैज़ लॉस्ट हर कीज़ और उसका इफ़ेक्ट ये है नाउ शी कैन नॉट एंटर द रूम। आपने इन तमाम एग्जांपल्स में ये देखा कि किस तरह पास्ट के एक्शंस प्रेजेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। तो इस किस्म के एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए जिस टेंस का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब हम इसके वर्ब के बारे में देख लेते हैं। इस टेंस में भी 2 वर्ब इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। इसके हेल्पिंग वर्ब 2 होंगे, एक हैज़ और दूसरा हैव। हैज़ हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या फिर सिंगुलर नाउन के साथ। सिंगुलर प्रोनाउन हमारे पास हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन तो कोई भी हो सकता है जैसा कि सारा, बुक, चेयर वगैरह। इसी तरह हैव का हम इस्तेमाल करते हैं प्लूरल प्रोनाउन के साथ
یعنی کہ آئی یو وی دے کے ساتھ. اسی طرح ہیو کا استعمال ہم پلورل ناؤن کے ساتھ بھی کرتے ہیں، جیسا کہ فرینڈز. اس کے ساتھ اب ہم کیا کریں گے؟ ہیو کا استعمال کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور ضروری بات کہ اس ٹینس کو اردو میں پہچاننے کی یہ نشانی ہے کہ جملے کے آخر میں لفظ آتا ہے چکا ہے، چکی ہے، چکے ہیں، یا پھر کر لیا ہے، اس طرح کے لفظ آتے ہیں. اور انگلش میں اس کی یہ نشانی ہے کہ ورب کی تھرڈ فارم استعمال ہوتی ہے مین ورب میں، اور ہیلپنگ ورب ہوتے ہیں ہیز یا پھر ہیو. اب ہم کچھ ایگزامپلس کو بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر ہو جائے کہ کس طرح سے ہیز اور ہیو کی جو ہیلپنگ ورب ہیں وہ اپنے اسپیسیفک جو ناؤن اور پرو ناؤن ہیں ان کے ساتھ استعمال کیے جاتے ہیں. ایگزامپلس: You have made a mistake. My friends have arrived. We have learned English grammar. People have changed their habits. I have lost my keys. She has cooked dinner. They have finished the match. He has broken the glass. It has changed a lot. یوسیج. تو اب ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ٹینس کے استعمال کے بارے میں کہ ہم اسے کہاں اور کیسے استعمال کرتے ہیں. نمبر 1، لائف ایکسپیرینسز. یعنی جب بھی ہمیں اپنے لائف کے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنا ہوگا کسی کے ساتھ تو ان کے لیے بھی ہم اسی ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ نے اس میں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اس میں ہم کسی بھی ٹائم کو مینشن نہیں کرتے. Examples: I have climbed a mountain. She has never eaten sushi. Have you ever lost your passport? Number 2, past action with present result. اس چیز کو ہم پہلے ہی ڈیفینیشن میں کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی ہمیں پاسٹ کے ایکشن کا لنک بتانا ہو پریزنٹ کے ریزلٹ کے ساتھ کہ پاسٹ کے ایکشن کا پریزنٹ میں کیا اثر موجود ہے، تو اس کے لیے بھی ہم اسی ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ ایگزامپلز میں گیون ہے: آئی ہیو لاسٹ مائی والیٹ سو آئی کی ناٹ پے ناؤ. دے ہیو مسڈ دا بس سو دے ول بی لیٹ. ہی ہیز واش دا کار. لک اٹس کلین. نمبر 3، ایکشن اسٹارٹیڈ ان دا پاسٹ اینڈ اسٹل کنٹینیوئنگ ناؤ. یعنی کوئی بھی ایکشن پاسٹ میں شروع ہوا ہے لیکن وہ پریزنٹ میں ابھی بھی جاری ہے. اس کے لیے ہم 2 پریپوزیشنس کو زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، فار اور سنس. فار ہم استعمال کرتے ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ دا ڈیوریشن آف این ایکشن، جبکہ سنس ہم استعمال کرتے ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف اینی ایکشن. یعنی جب بھی ہمیں کسی بھی ایکشن کے اسٹارٹنگ پوائنٹ کے بارے میں بات کرنا ہو تو اس صورت میں ہم استعمال کریں گے سنس کے پریپوزیشن کو. جبکہ ہمیں جب بھی کسی ایکشن کے دورانیہ کے بارے میں بات کرنی ہو تو اس صورتحال میں ہم فار کا پریپوزیشن استعمال کریں گے. ایگزامپلز: We have lived in this city for 10 years. اب اس سینٹنس میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم رہتے ہیں اس شہر میں پچھلے 10 سال سے، یعنی کہ ابھی بھی ہم اسی شہر میں رہتے ہیں. تو یہ جو ایکشن ہے وہ ابھی تک کنٹینیو ہے حالانکہ وہ سٹارٹ پاسٹ میں ہوا تھا. اسی طرح دوسری اگزامپل ہے: She has worked here since 2018. وہ اس کمپنی میں 2018 سے کام کر رہی ہے. یعنی کہ اس کے کام کرنے کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ہے 2018، یعنی کہ اس سال میں اس نے اپنی جو ورکنگ ہے وہ شروع کی اور ابھی تک وہ اسی کمپنی میں کام کرتی ہے. I have known him since we were kids. میں اسے جانتا ہوں بچپن سے،
یعنی کہ بچپن سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ہمارا ایک دوسرے کو جاننا، اور ابھی تک ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ نمبر 4، ریسنٹلی کمپلیٹڈ ایکشنز، یعنی جب بھی ہمیں کسی ایسے ایکشنز کے بارے میں بات کرنا ہو جو ابھی ابھی مکمل ہوئے ہوں، تو ان کے لیے بھی ہم اسی ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کو ہم زیادہ تر نیوز یا اناؤنسمنٹس کے لیے استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ ایگزامپلز میں گیون ہے، The president has just announced a new policy. They have finished the project. I have recently started learning guitar. Number 5, unfinished time periods. یعنی جب بھی ہمیں کسی ایسے ایکشنز کے بارے میں بات کرنی ہو جس میں ٹائم جو ہے وہ انفینشڈ ہو، یعنی ایسا ٹائم ہو جو ابھی تک جاری ہو، جیسا کہ ٹوڈے، دس ویک، دس منتھ۔ ایگزامپلز، آئی ہیو کالڈ یو 3 times دس مارننگ، میں اب تک تمہیں صبح سے 3 کال کر چکا ہوں، یعنی کہ یہ جو کام ہوا ہے وہ مارننگ میں ہوا ہے، اور مارننگ ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ صبح کا جو ٹائم ہے وہ ابھی بھی جاری ہے۔ اسی طرح She has not replied to my email today. اس نے ابھی تک میرے ای میل کا جواب نہیں دیا۔ تو ابھی تک سے مراد آج کا دن، تو آج کا دن ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ جاری ہے۔ We have spent $200 this week. تو ہم نے $200 خرچ کر دیے اس ہفتے۔ تو یہ جو ہفتہ ہے یہ ابھی کنٹینیو ہے، ختم نہیں ہوا، یعنی کہ نیکسٹ ویک ابھی سٹارٹ نہیں ہوا۔ نمبر 6، ریپیٹڈ ایکشنز ایٹ انسپیسیفائڈ ٹائمز، یعنی کہ جب بھی ہمیں کسی بھی ریپیٹڈ ایکشن کو ڈسکرائب کرنا ہو وداؤٹ مینشننگ دا اسپیسیفک ٹائم، تو اس کے لیے بھی ہم اسی ٹینس کا استعمال کرتے ہیں۔ ایگزامپلز، آئی ہیو واچڈ دیٹ مووی 5 times. They have visited Paris several times. He has failed his driving test twice. تو یہ سارے ایکشنز ریپیٹ تو ہوئے ہیں لیکن ان کے ساتھ کوئی بھی ٹائم نہیں بتایا گیا کہ یہ کام کب ہوئے۔ اسٹرکچر آف پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس۔ اسٹرکچر میں ہم 4 سینٹنسز پڑھیں گے جو کہ ہیں پازیٹیو، نیگیٹو، انٹروگیٹو اینڈ نیگیٹو انٹروگیٹو سینٹنس۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پازیٹیو سینٹنس کو، جسے ہم افرمیٹیو سینٹنس بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سینٹنس ہوتا ہے کہ جس میں کوئی بھی پازیٹیو اسٹیٹمنٹ موجود ہو۔ اس کا اسٹرکچر کچھ یوں ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم لگاتے ہیں سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب یعنی کہ ہیز یا پھر ہیو، پھر آئے گا ورب کی تھرڈ فارم، اور آخر میں آبجیکٹ، جیسا کہ ہم نے اگزامپل میں کیا ہے He has lost his keys۔ اس ایگزامپل میں ہی سبجیکٹ ہو گیا، has ہیلپنگ ورب، lost ورب کی تھرڈ فارم، اور keys ہمارے پاس آبجیکٹ ہو گیا۔ اسی طرح دوسرا سینٹنس بھی ہے They have started a new business۔ نمبر 2، نیگیٹو سینٹنس، ایسا جملہ جس میں کسی بھی چیز کی نفی کی جائے اور اس میں ناٹ کا لفظ استعمال کیا جائے۔ اس کا اسٹرکچر بھی پازیٹیو کی طرح ہی ہوتا ہے، بس صرف اتنا سا فرق ہوتا ہے کہ اس میں ہم ناٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں جو کہ ہیلپنگ ورب اور مین ورب کے عین درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس کا اسٹرکچر کچھ یوں ہوگا کہ سب سے پہلے ہم لگائیں گے سبجیکٹ، اس کے بعد ہیلپنگ ورب، پھر آئے گا ناٹ، اس کے بعد ورب کی تھرڈ فارم، اور آخر میں آبجیکٹ، جیسا کہ ہم نے ایگزامپلز میں کیا ہے She has not replied to my message۔ اس جملے میں she سبجیکٹ ہو گیا، has ہیلپنگ ورب، not فار نیگیشن، replied ورب کی تھرڈ فارم، جبکہ میسج ہمارے پاس آبجیکٹ ہو گیا۔ اسی طرح دوسری اگزامپل بھی ہے
they have not reached the station. अब हम देख लेते हैं अपनी थर्ड सेंटेंस को, जो कि है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम क्वेश्चन सेंटेंस भी कहते हैं। यानी ऐसा जुमला जिसमें हम कोई सवाल पूछते हैं और जिसके आखिर में सवालिया निशान भी आए, जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोगेटिव मार्क भी कहते हैं। उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है मेन वर्ब, और आखिर में आएगा ऑब्जेक्ट, और सबसे आखिर में आएगा इंट्रोगेटिव मार्क लाजमी तौर पर। जैसा कि हमने अब एग्जाम्पल्स की हैं, हैज़ शी कंप्लीटेड हर ऑनलाइन ऑर्डर। इस जुमले में हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गया, शी सब्जेक्ट, कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑनलाइन ऑर्डर हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल भी है, हैव दे सीन दिस प्लेस बिफोर। नंबर 4, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों हो एट द सेम टाइम, यानी कि उसमें नॉट का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो और उसके आखिर में इंट्रोगेटिव मार्क भी मौजूद हो। इस सेंटेंस के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे, एक है फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। फॉर्मल स्ट्रक्चर, जिसको हम ज़्यादातर राइटिंग में इस्तेमाल करते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा कि सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। इसमें आपने बस इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने जो नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है उसको आपने सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बिल्कुल दरमियान में लगाना है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल्स में किया है। हैव यू नॉट सीन माई फ़ोन एनीवेयर। अब इस एग्जाम्पल सेंटेंस में हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, यू सब्जेक्ट, नॉट फॉर निगेशन, सीन वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोन ऑब्जेक्ट। इसी तरह ही दूसरी एग्जाम्पल है, हैज़ ही नॉट वॉच द न्यू मूवी। अब दूसरा है हमारे पास इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम आम बोलचाल में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपने एक और बात भी जहन में रखनी है कि इसको हम अमूमन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, और इसमें जो नॉट का लफ्ज़ आता है वो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बिल्कुल दरमियान में मौजूद होता है। यानी कि इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा, सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल में गिवन है, हैजंट शी पेड द बिल। अब इस जुमले में हैजंट हमारे पास शुरू में आ गया, शी सब्जेक्ट हो गया, पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म और बिल हो गया ऑब्जेक्ट। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल भी है, हैवंट वी डिस्कस्ड दिस बिफोर। तो ये जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे वो फॉर्मल है या फिर इनफॉर्मल है, ये दोनों ठीक हैं और आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने राइटिंग में इस्तेमाल करना होगा तो आप फॉर्मल स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, और अगर आप स्पीकिंग में इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन दोनों में बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है वो ये है कि फॉर्मल में नॉट का जो लफ्ज़ है वो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के दरमियान में होता है, जबकि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में नॉट का लफ्ज़ हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के दरमियान में होता है। कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करने में। नंबर 1, कंफ्यूजिंग फिन्स एंड फार।
جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سنس اور فار کی جو پراپوزیشن ہے ان کا ہم استعمال کرتے ہیں اس ٹینس میں. سنس کو ہم استعمال کرتے ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ دا اسٹارٹنگ پوائنٹ آف این ایکشن، یعنی کہ جب بھی ہمیں کسی بھی ایکشن کا ایگزیکٹ ٹائم مینشن ہو تو اس کے لیے ہم سنس کا پریپوزیشن استعمال کرتے ہیں. جبکہ فار کا جو پریپوزیشن ہے وہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کسی بھی ایکشن کے ڈیوریشن یعنی کہ دورانیہ کے بارے میں بتانا ہو. تو اکثر اسٹوڈنٹس ان دونوں کو آپس میں مکس کر دیتے ہیں، یعنی جس جگہ سنس یوز کرنا ہو وہاں فار کر دیتے ہیں اور جہاں فار کرنا ہو وہاں سنس یوز کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو سینٹنس ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. جیسا کہ یہاں پر گیون ہے I have lived here since 2 years. اب یہاں پر 2 years جو ہے وہ دورانیہ ہے اس کے رہنے کا، تو یہاں پر since نہیں بلکہ for کا لفظ استعمال کریں گے. I have lived here for 2 years. تو یہ جملہ ٹھیک ہوگا. اگر ہم اسی جملے کو since میں کنورٹ کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا I have lived here since 2019. اب یہاں پر یہ since ٹھیک ہے کیونکہ یہ 2019 اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور یہاں پر ایگزیکٹ ایئر مینشن ہے، تو یہاں پر ہم since کا استعمال کر سکتے ہیں. نمبر 2 رانگ ورب فارم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں ہم ہمیشہ ورب کی تھرڈ فارم استعمال کرتے ہیں نہ کہ ورب کی سیکنڈ فارم. اگر آپ جملے میں ورب کی سیکنڈ فارم استعمال کریں گے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں تو وہ غلط ہوگا. جیسے کہ ایگزامپلز میں گیون ہے شی ہیز سا دیٹ مووی. تو سا ورب کی سیکنڈ فارم ہے جس کی وجہ سے یہ جملہ انکریکٹ ہے. تو اس کو صحیح اس طرح کریں گے شی ہیز سین دیٹ مووی. تو سین جو ہے کیا ہے ورب کی تھرڈ فارم. اسی طرح I have went to the store. یہ بھی غلط ہے کیونکہ went ورب کی سیکنڈ فارم ہے، تو یہاں پر ہم لگائیں گے ورب کی تھرڈ فارم جو کہ ہے gone. I have gone to the store. تو یہ ٹھیک ہے. اسی طرح she has ate breakfast already. یہ بھی غلط ہے کیونکہ اس میں جو ایٹ ہے وہ ورب کی سیکنڈ فارم ہے جو کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کی گئی ہے. اس کو ہم ٹھیک اس طرح کریں گے شی ہیز ایٹن بریک فاسٹ آلریڈی. تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایٹن جو کہ ورب کی تھرڈ فارم ہے اس کو استعمال کیا گیا. اسی طرح ایک اور بہت کامن کنفیوژن ہے کہ اکثر اسٹوڈنٹ کنفیوز کرتے ہیں سمپل پاسٹ ٹینس اور پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کو، کیونکہ یہ دونوں جو ٹینسز ہیں یہ پاسٹ ایکشنز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ان میں یہ فرق واضح ہے کہ جب بھی ہمیں کسی ایسے پاسٹ ایکشن کو ڈسکرائب کرنا ہو کہ جس کے ساتھ اسپیسیفک ٹائم مینشن ہو تو تب ہم سمپل پاسٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں، اور جب ٹائم مینشن نہ ہو تو تب ہم پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال کرتے ہیں. اسکرین پر آپ کو ایک چھوٹا سا ٹیبل دکھائی دے رہا ہوگا جس میں نے سیم ایگزامپلز دی ہیں فار پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس اینڈ سمپل پاسٹ ٹینس، تاکہ آپ لوگوں کو ان دونوں کے درمیان جو ڈفرینس ہے وہ کلیئر ہو جائے. یعنی آئی ہیو فنشڈ مائی ہوم ورک. اب یہ کام ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ کوئی ٹائم مینشن نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے ہم نے پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال کیا ہے. لیکن اگر ہم اسی جملے کو سمپل پاسٹ ٹینس میں استعمال کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا آئی فنشڈ مائی ہوم ورک یسٹرڈے. تو یہ جو جملہ ہے یہ سمپل پاسٹ ٹینس میں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ ٹائم مینشن کیا گیا ہے، ٹائم بھی اسپیسیفک ٹائم یعنی کہ یسٹرڈے. اسی طرح دوسری اگزامپلز ہیں شی ہیز وزٹڈ انڈونیشیا. یہ بھی کام ہو چکا ہے اور اس میں کوئی ٹائم مینشن نہیں کیا گیا. اگر ہم اسی جملے کو سمپل پاسٹ ٹینس میں کنورٹ کریں تو وہ کچھ یوں ہوگا شی وزٹڈ انڈونیشیا ان 2022.
تو اس میں 2022 اس کا ٹائم بتا رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ سمپل پاسٹ ٹینس۔ تیسری اگزامپل ہے دے ہیو ایٹن لنچ، تو اس میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ انہوں نے کب لنچ کیا، تو یہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں استعمال ہوگا۔ لیکن جب ہم ٹائم مینشن کریں، جیسا کہ ہم نے اگزامپل میں کیا ہے دے ایٹ لنچ ایٹ 2 PM، تو یہ ہوگا سمپل پاسٹ ٹینس میں۔ ایک اور بہت کامن کنفیوژن ہے وہ یہ کہ پریزنٹ پرفیکٹ ٹینس میں اکثر اسٹوڈنٹس ہیلپنگ ورب کو بھول جاتے ہیں استعمال کرنا ان انٹروگیٹیو اینڈ نیگیٹو سینٹینسز۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں شی ناٹ ارائیوڈ تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اس میں ہم نے ہیلپنگ ورب یوز ہی نہیں کیا۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم یہ بولیں گے شی ہیز ناٹ ارائیوڈ، تو اس میں ہم نے ہیلپنگ ورب بھی لگایا اور مین ورب بھی موجود ہے۔ اسی طرح اگر ہم کہیں ہی گون ٹو اسکول، تو یہ ہمارے پاس ایک انٹروگیٹیو سینٹینس ہے، لیکن اس میں ہم نے کوئی ہیلپنگ ورب استعمال نہیں کیا، تو یہ غلط ہے۔ تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم بولیں گے ہیز ہی گون ٹو اسکول، تو یہ ٹھیک ہوگا۔ لاسٹ ہمارا پوائنٹ ہے ڈبل نیگیٹو ود نیور۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیور ان اٹ سیلف یوزڈ فار نیگیشن، یعنی کہ نیور کو ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی چیز کی نفی کرنے کے لیے، تو اس کو ہم کبھی بھی ناٹ کے لفظ کے ساتھ استعمال نہیں کرتے سیملٹینیسلی، کیونکہ ناٹ بھی نیگیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور نیور بھی۔ تو اگر ہم ان دونوں کو ایک ساتھ ایک ہی جملے میں استعمال کریں گے تو اس سینٹنس کا جو میننگ ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم ایک ٹائم میں ایک ہی یوز کر سکتے ہیں، یا پھر ناٹ یا پھر نیور۔ تو یہ کہنا غلط ہوگا آئی ہیو ناٹ نیور سین سنو، تو اس کو ہم ٹھیک اس طرح کریں گے آئی ہیو نیور سین ناؤ، یا پھر آئی ہیو ناٹ سین سنو۔ یہ آپ کے پاس کچھ ایگزامپل سینٹینسز گیون ہیں جن کو آپ نے نیگیٹو اور انٹروگیٹو میں کنورٹ کرنا ہے۔ یہ پازیٹیو سینٹینسز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے پاس کچھ سینٹینسز گیون ہیں اسکرین پر جن کو آپ نے اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پریکٹس ٹیسٹ بھی ہے آپ کے لیے کہ جس میں آپ نے ان تمام سینٹینسز کو پازیٹیو یعنی کہ افرمیٹیو سینٹینسز میں کنورٹ کرنا ہے۔ اب ان سینٹینسز میں کچھ سینٹینسز انٹروگیٹیو میں ہیں جبکہ کچھ نیگیٹیو میں ہیں، تو ان کی پریکٹس کرنے سے آپ کو کافی آئیڈیا کلیئر ہو جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی اور اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی تو اسے آپ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کنفیوژن ہے یا کوئی بھی کوسچن ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔